اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی نارمل عمر 60 سے 70 سال ہوگی۔ محترم حضرات، مختصر دورانیہ، لیکن جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں نسبتاً زیادہ ہوئی ہیں، تو یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے زیادہ عبادتیں کی ہوں گی تو قیامت کے دن ان کو زیادہ درجے مل سکتے ہیں۔ امت محمدیہ اللہ کی بڑی ہی پیاری امت ہے، تو اس میں یہ امت پیچھے رہ جائے گی؟ نہیں نہیں محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی عمر میں اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ بڑی سے بڑی عمر سے بھی زیادہ ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ حضرات اکرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا اور اسی طرح ذکر اذکار ہمیں بتائے گئے، اور ایک خاص چیز بھی عنایت فرمائی گئی جو بڑی ہی یونیک ہے، اور جس میں اگر ہم عمل کرتے ہیں تو یہ عمل ہمیں ہزاروں مہینوں سے زیادہ اوپر لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال نامے میں بہت زیادہ نیکیاں لکھیں گے۔ میری مراد شب قدر ہے۔ یہ رات بہت ہی عظیم رات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کو قدر والی رات فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو کیا جانے یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے کی گئی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ وہ رات ہے جس میں روح الامین اور فرشتے اللہ کے حکم سے ہر کام کے لیے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ محترم حضرات، اس رات کو برکت والی، سلامتی والی قرار دیا گیا ہے، تو ہمیں اس رات سے ضرور بضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ وضاحت فرمائی کہ صحابہ کرام، اس کو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کا مطلب حضرات اکرامی یہ بنتا ہے 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں جس کو ہم طاق راتیں بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں رات کو جاگنا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت ترجمہ تفسیر کے ساتھ کرنی ہوگی، نوافل ادا کرنے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہوگا، اور اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ پچھلی زندگی ہماری کس طرح گزر چکی ہے، کیا ہم نے حاصل کیا ہے، اور کیسے اس قیمتی زندگی کو ہم نے ضائع کیا ہے۔ عزیز محترم حضرات، یہ جو 5 راتیں ہیں یہ ہماری زندگی کے لیے، ہمارے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے بھی اصلاح کا کام کر سکتی ہیں، تو اس کے بڑے ہی زیادہ فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بھی یہ رات بہتر ہے۔ اور محترم حضرات، عشاء کے بعد اتنی دیر لگتی ہے اس رات کو پورا ہونے میں، چند گھنٹے ہیں جس میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ وقت نوافل، کچھ وقت اذکار، کچھ وقت مطالعہ، کچھ وقت قرآن مجید کو سمجھنا، تفہیم قرآن کرنا، کچھ وقت سیرت النبی کا مطالعہ، کچھ وقت درود شریف پڑھنا۔ تو یہ رات گزرنے کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس رات کو ارینج کریں، اور یہ رات محترم حضرات تنہائی مانگتی ہے، یہ رات علیحدگی مانگتی ہے، اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا مانگتی ہے کہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ سے رابطہ کر لیں، اور اپنے آپ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور اللہ کی تعریفیں کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اب اس رات کو پاؤں تو میں کیا پڑھوں؟ آپ فرماتے ہیں، اے عائشہ، تم یہ پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو اس لیے ہمیں بھی بڑا اللہ نے موقع دیا ہے، یہ رمضان قسمت والوں کو ملتا ہے۔ بہت سے ہمارے عزیز و اقارب جو پہلے رمضان کو تھے، اس رمضان میں ہمیں نظر نہیں آ رہے، بڑے پیارے لوگ دنیا سے چلے گئے، تو یہ قسمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی ہوئی ہے، اور یہ رمضان المبارک ہمیں روزے رکھنے اور عبادت کرنے کے لیے ملا ہوا ہے، تو اس کا بھرپور استعمال ہمیں اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہے۔ علاوہ ازیں محترم حضرات، جب ہم غور کریں گے، جب اپنی ذات کو دیکھیں گے، تو یقین کریں ہمارے ذات کے بڑے مسائل ہمیں خود نظر آ جائیں گے، اور اس رات کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع بھی ملے گا، اللہ سے باتیں کرنے کا بھی موقع ملے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا بھی موقع ملے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا بھی موقع ملے گا۔ تو محترم حضرات، ضرور بضرور اس رات کو اویل کریں، ارینج کریں، اور خوشی خوشی ارینج کریں، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ خود ہماری چاہت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں،
وہ جس طرح خود اپنے دل میں میرے لیے چاہتے رکھے گا تو میں بھی اس کے لیے چاہتے رکھوں گا. اگر وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کو معافی بھی دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا سے تھوڑے وقت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے ہمیں کنارہ کشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.